میں کہتا ہوں مدرسہ ہے تو تو ہے. ارے بولو نا، یہ مدرسہ ہے تو تو ہے، یہ مکتب ہے تو تو ہے، ورنہ ہمارے گناہ پر اللہ کب سے قلم پھیر دیتا، ہمیں برباد کر دیتا، ہمیں جلا دیتا. لیکن جب بچہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے نہیں حیدر پور میں نہیں، نہیں حیدر پور میں نہیں. ایک بچے نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، میں نے بڑے سے بڑے کے گناہوں کو اسی وقت میں نے معاف کر دیا ہے. اس لیے ابھی جو چندہ ہوا نا اور جو پیسے دیے، یہ کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو مدرسے والے کا احسان ہے کہ وہ آپ کی رقم کو قبول کرتے ہیں. یہ آپ نے پیسہ نہیں دیا، اپنا جان کا انشورنس دیا ہے، آپ نے اپنے مال کا انشورنس دیا ہے. مفتیان کرام کہتے ہیں کہ انشورنس والا کام حرام ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس جگہ پہ اپنے جان کا بچاؤ، مال کا بچاؤ، آبرو کا بچاؤ اگر ہوگا تو اللہ کی قسم ان بچوں کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہوگا. اور یہ جو کتنے بچے حافظ ہوئے مجھے کہنے دو، پھر میں آ رہا ہوں بات پر. ابھی تو میں مدرسے کی بات کر رہا ہوں. یہ 13 بچے جو حافظ ہوئے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ حافظ کی شان کیا ہوتی ہے. دعا کرو. میں تو چاہتا ہوں کہ یہاں جتنے بیٹھے نا، ہمارے حضرت مولانا جلال الدین صاحب بھی دعا کریں گے انشاءاللہ، جو صدر محترم ہے اور امیر شریعت ہے، اور ماشاءاللہ ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی بزرگی، اس کا ہم میں سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. دعا کرو. جتنی ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہے دعا کرو، اور جتنے آپ لوگ بیٹھے دعا کرو. اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے انشاءاللہ. اگر ہم بڑے ہیں تو دادا ہے تو اپنے پوتے کو حافظ بنائے گا انشاءاللہ. نانا ہے تو نواسے کو حافظ بنائے گا انشاءاللہ. جن بچیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی سے نیت کرے کہ جب میرا نکاح ہوگا میں حمل میں آؤں گی، ابھی سے نیت ہے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہوگا انشاءاللہ. بنائیں گے نا حافظ؟ بنائیں گے، اور سب بنائیں گے. ابھی جو میں سناؤں گا اس کے بعد مولانا سب بنائیں گے انشاءاللہ. بولو بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ. بنائیں گے نا حافظ؟ بنائیں گے نا. معلوم ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک صحابی آیا اور آ کر کہنے لگے یہ 13 بچے کا ادھر ہی ہے نا، یہ 13 بچوں کو خاص آپ لوگ بہت، میں کہتا ہوں قاری احمد علی کی آج ملاقات نہیں کرو گے نا تو چلے گا، لیکن ان 13 بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرو گے نا، آپ کا ہاتھ گھومتا جائے گا، اللہ جنت کا فیصلہ کرتا چلا جائے گا. ذرا سننا، برابر سننا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، سب سنے، میری ماں بہنیں بیٹیاں سب سنے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک صحابی آئے، بولو ایک صحابی، اور آ کر پوچھا ما بال حامل القرآن. اللہ کے رسول اگر کوئی قرآن کو اپنے سینے میں رکھ لے، بائی ہارٹ یعنی یاد کر لے، سینے میں رکھ لے، تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ پوچھتے ہو کہ حافظ قرآن کا مقام کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قیامت کا میدان ہوگا. آسمان تو پھٹ گیا ہوگا. بولو آسمان پھٹ گیا ہوگا، زمین بکھر گئی ہوگی، یہ جتنے بڑے بڑے پہاڑ چورے چورے ہو گئے ہوں گے. ارے میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کا عالم ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، پہاڑوں کا چورا چورا ہو جائے گا، سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. کتنے ایسے ہوں گے جن کا پسینہ پاؤں سے لے کر گلے تک آیا ہوگا. بہت عجیب و غریب حالوں کا. بولا اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے نبی نے فرمایا، وہ صحابی نے پوچھا کہ اگر کوئی حافظ ہو جائے، بائی ہارٹ قرآن کرے تو اس کا کیا مرتبہ؟ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لیکن ایک اسپیشل میدان ہوگا جس میں حافظ کی ماں اور حافظ کے ابا کو بلایا جائے گا. بولو سبحان اللہ. ایک طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی پسینے میں تڑپتا ہوگا، کوئی چلاتا ہوگا، کوئی چیختا ہوگا، کسی کے بدن میں کپڑا نہیں ہوگا، آسمان پھٹا ہوگا، سورج بے نور ہوگا، چاند کی روشنی ختم ہوگی، زمین پھٹی ہوگی، پہاڑ چورا چورا ہوگا. لیکن ایک اسپیشل میدان میں ہمارے نبی فرماتے حافظ کی ماں کو آواز دی جائے گی کہ وہ لوگ آ جائے، وہ مائیں آ جائے جن کے بچے حافظ تھے، وہ باپ آ جائے جن کے بچے حافظ تھے. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جب حافظ کی ماں آ جائے گی، حافظ کے ابا آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کوئی نہیں، کوئی نہیں، میں اپنے ہاتھوں سے ان کو موتیوں کا تاج پہناؤں گا.
اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے ہم کو نہیں معلوم، کما یلیق بجلالہ و شانی، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں اپنے ہاتھوں سے حافظ کی ماؤں کو، حافظ کے اباؤں کو موتیوں کا تاج پہناؤں گا، اور ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ ایسا تاج پہنائے گا، اللہ ایسا تاج پہنائے گا کہ ایک موتی دنیا میں آئے تو پوری دنیا میں اجالا ہو جائے، بولو سبحان اللہ۔ تو وہ صحابی بیٹھے تھے سامنے، بولو نا کس کو تاج پہنایا جائے گا؟ ساتھ میں بولو نا کس کو تاج پہنایا جائے گا؟ حافظ کی آواز نہیں آ رہی، بولو نا کس کو تاج پہنایا جائے گا؟ حافظ کی ماں۔ اور کس کو تاج پہنایا جائے گا؟ حافظ کے، ساتھ میں بولو نا حافظ کی ماں کو اور حافظ کے۔ وہ جو صحابی بیٹھے تھے نا وہ بیٹھے رہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہو گیا سوال جواب۔ تم نے پوچھا حافظ قرآن کا کیا ہوگا؟ ہم نے کہا ماں کو تاج پہنایا جائے گا، باپ کو تاج پہنایا جائے گا، اور پہنانے والا کون ہوگا؟ خود اللہ ہوگا، اور ایک موتی دنیا میں آئے تو پوری دنیا میں اجالا ہو جائے۔ صحابی کہنے لگے میں ماں باپ کے بارے میں تھوڑی پوچھتا ہوں، میں میرے بارے میں پوچھتا ہوں کہ اگر ہم نے قرآن پاک کو سینے میں رکھا تو ہم کو کیا ملے گا؟ سوال برابر ہے نا، ماں کو تاج پہنایا جائے گا، ابا کو تاج پہنایا جائے گا، مگر یہ 13 بچوں کو کیا ملے گا؟ کتنے بچے؟ اور پوچھو ان 13 بچوں کو آرام سے حافظ ہو گئے؟ ارے بولو حافظ ہونا کوئی آسان ہے؟ آرام سے حافظ ہو گئے؟ اللہ کی قسم یہ وہ بچے، یہ مدرسے کے بچے، اللہ کی قسم دنیا کہتی ہے یہ مدرسے کا بچہ ہے، دنیا کہتی ہے یہ مدرسے کا بچہ ہے، میں کہتا ہوں مت کہو یہ مدرسے کا بچہ ہے، یہ مدینے کے نبی کا مہمان ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ ہمارے نبی جو مدینے میں رہتے ہیں نا ان کے مہمان ہیں یہ، اور ان کو ان کی مرضی کا کھانا نہیں ملتا۔ آپ اوڑیسہ میں رہتے ہوں گے نا، آپ اپنے بچوں کو جب مانگا چائے دے دیا آپ نے، جب مانگا آپ نے دودھ دے دیا، جب اس نے مانگا کہ مجھے بریانی کھانا آپ نے بریانی دے دیا۔ اللہ کی قسم ہم بھی اس راستے سے گزرے ہیں، ان بچوں کو اپنی مرضی کا کھانا نہیں ملتا، اپنی مرضی کا پینا نہیں ملتا، اپنی مرضی کا پہننا نہیں ملتا، یہ اپنی ماں سے دور ہوتے ہیں، اپنے ابا سے دور ہوتے ہیں، زمانہ گزر جاتا ہے، ان کو ماں کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہوتا، ان کو اپنے ابا کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ تو وہ صحابی نے صحیح سوال پوچھا کہ ماں کو تاج پہنائیں گے، ابا کو تاج پہنائیں گے، بچوں کا کیا ہوگا؟ بھئی سوال سمجھ میں آ گیا؟ اب سننا، خاص کر کے یہ 13 بچے آج سنیں اور آپ لوگ بھی سنیں حافظ کی کیا شان ہوگی، بولو سبحان اللہ۔ پھر ایک مرتبہ بولو قیامت کا میدان قائم ہے، بولو قیامت کا میدان، اور سارا نظام درہم برہم، بولو سارا نظام، آواز سے بولو گے نا، سارا نظام اوپر نیچے۔ اللہ نے فرمایا، پڑھو میرے ساتھ میں سب کو یاد ہوگا، اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا۔ تو قیامت میں بڑا عجیب و غریب عالم ہوگا۔ اب سننا، حافظ کی ماں کو تو تاج پہنا دیا گیا، بولو سبحان اللہ، ابا کو بھی تاج پہنا دیا گیا۔ اب قیامت کے میدان میں آواز آئے گی، ایک اسپیشل بڑا میدان ہوگا، آواز آئے گی جتنے حافظین ہیں اور جتنی حافظات ہیں، یعنی وہ بچیاں جنہوں نے قرآن پاک کو سینے میں اتارا ہے اور وہ بچے جنہوں نے قرآن پاک کو سینے میں اتارا ہے، اللہ کی آواز آئے گی آ جاؤ، سبحان اللہ بولو، سارے حافظ میدان میں جمع ہوں گے، بولو یہ 13 بچے بھی وہاں پر ہوں گے، بولو انشاءاللہ۔ یہ علماء کرام جو حافظ ہیں وہ بھی وہ میدان میں ہوں گے، بولو انشاءاللہ۔ سب جب حافظوں اور حافظات سب جمع ہوں گے، اس وقت اللہ کیا فرمائیں گے؟ کیونکہ سب گھبراتے ہوں گے، بھئی اللہ کے سامنے تو سب کا بدن کانپے گا کہ نہیں کانپے گا؟ ابھی میں نے دیکھا، ابھی کل کی بات ہے، حیدرآباد میں تھا، ایک آدمی میری ملاقات کرتا تھا تو یوں کرتا، میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا معلوم نہیں، آپ کی ملاقات کرتا ہوں تو میرا ہاتھ کانپتا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ قاری احمد علی کی ملاقات میں ہاتھ کانپتا ہے تو قیامت میں اللہ کے سامنے کتنا ہاتھ کانپے گا ہمارا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہاں قیامت کے میدان میں حافظ آئیں گے اور ان کا بدن کانپتا ہوگا، اللہ خود پوچھیں گے کیوں کانپ رہا تیرا بدن؟ تیرا بدن کیوں کانپ رہا؟ تو سارے کہیں گے اللہ بہت ڈر لگتا، اللہ قیامت کا دن ہے، اللہ تیرا عذاب آئے گا۔ اللہ فرمائیں گے میری قسم اگر عذاب دینا ہوتا تو تمہارے سینے میں میرا قرآن کو نہیں اتارتا، اگر عذاب دینا ہوتا تو تمہارے سینے میں میرا قرآن
تو پھر وہ سارے حافظ ہمت میں آئیں گے. بولو الحمدللہ. ذرا ہمت میں آئیں گے, کہیں گے اللہ اب ہم کو کیا کرنا, اللہ فرمائیں گے. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولو. اللہ فرمائیں گے قال اللہ تبارک و تعالی اقرا وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها. اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے حدیث قدسی, اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے اے حافظو ادھر آ جاؤ, اب قرآن پڑھنا شروع کرو اور آرام سے قرآن پڑھو. قرآن پڑھتے جاؤ, جنت کی سیڑھی چڑھتے جاؤ. بولو قرآن پڑھتے جاؤ, جنت کی سیڑھی چڑھتے جاؤ. آرام سے پڑھنا, تمہاری آخری آیت آئے گی, تم جنت الفردوس کے قریب کھڑے ہو جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. ایک روایت میں لکھا جن قیامت سے لے کر جنت تک جو سیڑھیاں لگی ہوگی 6666. کتنی سیڑھی ہوگی؟ 6666. 6666 سیڑھیاں ہوگی. اور قرآن پاک میں الحمدللہ رب العالمین سے من الجنت والناس 6666 آیتیں ہیں. یہاں قرآن کی آیت ختم ہوگی, وہاں جنت کا دروازہ کھل گیا ہوگا. اللہ فرماتے پڑھتا جا, آرام سے پڑھتا جا, جنت کی سیڑھی چڑھتا جا. حافظ قرآن پڑھتا جائے گا, پڑھتا جائے گا, پڑھتا جائے گا, پڑھتا جائے گا, پڑھتا جائے گا. آخری آیت من الجنت والناس. بولو سبحان اللہ. سامنے جنت کا دروازہ. بولو سبحان اللہ. اب جنت کے دروازے کے پاس تو آ گئے. کون آ گئے؟ حافظ آ گئے. وہ جنت کے دروازے کے سامنے آ گئے تو کہیں گے اللہ اے جنت کا دروازہ تو سامنے ہی ہے, چلے جائیں. اللہ کہے گا نہیں, ابھی نہیں جانا. تم جنت کے دروازے تک جاؤ گے, ایسے نہیں جاؤ گے. دونوں طرف فرشتے کھڑے ہوں گے اور تمہاری خدمت میں سلام پیش کرتے جائیں گے. سچ بتاؤ کسی قرآن پڑھنے والے کی آواز کتنی اچھی ہوتی ہے. ابھی قاری قمر الاسلام کی آواز کو آپ نے دیکھا کتنی اچھی ہے. تو سچ بتاؤ فرشتوں کی آواز میں کتنی خوبصورتی ہوگی. وہ حافظ قرآن کھڑا ہوگا, ایک طرف فرشتے, دوسری طرف فرشتے, اور اللہ فرشتوں کو کہے گا حافظ کی خدمت میں سلام کرو. سارے فرشتے سلام کریں گے. سلام علیکم. بولو سلام علیکم طبتم فادخلوها فرشتے کہیں گے تیرے سینے میں اللہ کا قرآن ہے, تو بہت پیارا اللہ کا بندہ ہے, تو ہمیشہ جنت میں جانے والا ہے. سارے فرشتے سلام علیکم, سلام علیکم. حافظ قرآن کی کیا شان ہوگی. دونوں طرف سے فرشتے سلام سلام کریں گے. جنت کے دروازے پر آ گیا. بولو مین گیٹ پر اور آٹومیٹک گیٹ. ارے بولو ہو گیا. اور حافظ کہاں چلا گیا؟ جنت کے. نہیں بولو نا جنت کے. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, گیٹ کھل گیا. اب حافظ کہاں پہنچ گیا؟ جنت کے. جیسے جنت کے اندر پہنچے گا اللہ فرشتوں کو کہیں گے خاموش, کوئی سلام نہیں کرے گا. تو اب تو حافظ کے اندر ہمت آ گئی ہوگی, کہے گا اللہ کتنا اچھا سلام کرتے تھے, کیوں روک دیا اللہ, میرے کو کتنا اچھا لگتا تھا, دونوں طرف سے فرشتے میرے کو سلام کرتے تھے اور ایسی آواز کو ہم نے کبھی سنی نہیں, اللہ نے روک کیوں دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تیرے سینے میں قرآن ہے, یا میری بندی تیرے سینے میں قرآن ہے. اللہ کہیں گے آ جا جنت میں آ جا. اب فرشتے تجھے سلام نہیں کریں گے. بولو فرشتے تجھے سلام نہیں کریں گے. اللہ کہیں گے آ جا تیرے سینے میں میرا قرآن ہے. آج پیدا کرنے والا اللہ خود تجھے سلام کرے گا. کون سلام کرے گا؟ آواز نہیں آ رہی, بولو نا کون سلام کرے گا. اور یہ سورہ یاسین میں لکھا ہوا ہے. بولو کس میں لکھا ہوا ہے؟ سورہ یاسین تو یاد ہوگی نا, یاد ہوگی نا. میرے ساتھ میں پڑھو نا. سورہ یاسین میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ. پڑھو لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ. سلام قولا من رب الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آج کوئی فرشتہ تجھے سلام نہیں کرے گا. میرا بندہ تیرے سینے میں قرآن ہے, تو قدم بڑھاتا جائے گا. پیدا کرنے والا مولا اللہ خود تجھے سلام کرے گا. بولو چلو حافظ کہاں پہنچ گیا؟ کس نے سلام کیا؟ معلوم ہے جنت کے کنارے بیٹھ جائے گا.
اللہ کہیں گے او میرا بندہ سینے میں قرآن آ جا، جنت میں مزے ہی مزے، مزے ہی مزے نا جنت میں۔ تو حافظ کہے گا نہیں اللہ۔ اللہ کہیں گے کیوں؟ کہے گا اللہ تیرے سلام میں اتنی بڑی جنت مل گئی، اب اور کیا جنت چاہیے؟ بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرمائیں گے آجا آجا میرا بندہ، میرا سلام ہوتا رہے گا اور تو جنت کی نعمتوں میں پلتا رہے گا۔ کون کون جنت میں جانا چاہتا ہے؟ سب جانا نا جنت میں۔ اور جنت میں کوئی ٹینشن ہوگا؟ نہیں بولو نا، جنت میں کوئی ٹینشن ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے، دعا کرو کہ اللہ آج کے پورے مجمع کو جنتی بنا دے رہے، آمین۔ جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، بلکہ جنت میں جو مانگے گا اللہ دے دیں گے۔ ارے بولو جو مانگے گا اللہ دے دیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ مانگتا کیوں ہے؟ مانگتا کیوں ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا اللہ جنت میں آیا، میں جو مانگوں گا تو مجھے عطا کرے گا۔ اللہ کہیں گے مانگ مت، میں جنت ہے، تو سوچتا جائے گا میں تجھے عطا کرتا جاؤں گا۔ جنت میں مانگنا نہیں پڑے گا، سوچتے جائیں گے اللہ دیتا جائے گا۔ قرآن کریم نے لکھا، قرآن کریم میں 24واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آجا میرا بندہ جنت میں آجا، جو مانگے گا وہ بھی عطا کروں گا، اور میرا بندہ جو سوچے گا، بولو جو سوچے گا وہ بھی عطا کروں گا۔ تو سب کو جنت میں جانا نا؟ اور میں نے بتایا جنت میں جانے کے لیے یا تو حافظ بن جا یا حافظ کا سپونسر بن جا، کہہ دے مولانا کو یہ بچہ جب تک حافظ ہوگا اس کا سارا خرچ میں اٹھاؤں گا۔ حافظ وہ بنتا جائے گا، لیکن جب جنت میں جائے گا تو اپنے سپونسر کو ساتھ میں لے کر جنت میں چلا جائے گا۔